بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہفتہ ہے اور 20 ذیقعت ہے 1444، 10 جون 2023 اور 27 جیٹھ 2080، اور ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ 48ویں صورت ہے قرآن پاک کی، اور جس کا ترجمہ میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 9ویں اور 10ویں کا۔ تاکہ مسلمانوں، تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو عہد کو توڑتے ہیں تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے، تو وہ عن قریب اجر عظیم دے گا۔ یہ تھا جی فرمان الہی۔ آغاز کرتے ہیں خبر نامے سے۔ تنخواہوں، پینشن میں اضافہ، برانڈڈ کپڑے مہنگے، سولر پینلز سستے۔ یہ بجٹ کے حوالے سے آج اہم خبر ہے۔ 144 خرب 60 ارب کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ 69 خرب 24 ارب کا خسارہ، 11.5 ارب کا تاریخی ترقیاتی پروگرام، ٹیکس وصولی کا ہدف، 92 ارب امیروں پر سپر ٹیکس برقرار۔ اور نان فائلز کے لیے بینک چارجز اور خدمات پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چمڑے کی مصنوعات اور کپڑے کی ریٹیل سیکٹر پر 15%۔ جی ایس ٹی پرانی غیر ملکی گاڑیوں پر ٹیکس کی حد ختم ہوئی ہے۔ ای او بی آئی پینشن 10,000 روپے اضافہ ہوا ہے۔ ٹیٹرا پیک دودھ، دہی، مکھن، پنیر، مچھلی، مرغی کا گوشت اور انڈوں کی پیک پر 18%۔ کافی ہاؤسز اور فوڈ آؤٹلیٹس پر 5% ٹیکس لگے گا۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی خریدنے پر ٹیکس میں کمی ہوئی ہے۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ بجٹ کا تقریباً نصف حصہ 73 خرب روپے قرض اور سود کی ادائیگیوں کے لیے مختص کیا ہے۔ پرانے کپڑوں پر ڈیوٹی ختم کی ہے۔ ٹائلز، کموڈ، شاور اور نل سستے کیے ہیں۔ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ داری پی ٹی آئی کی حکومت پر ہے، یہ کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنی تقریر میں۔ دفاع کے لیے انہوں نے 1804 ارب اور سول انتظامیہ کے لیے 714 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ زرعی قرضوں کی حد جو ہے وہ 2250 ارب روپے اور بیجوں کی برآمد پر ٹیکس ڈیوٹی فری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے لیے 88.9 ارب، صحت پر 22.8 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بجٹ میں اضافہ 450 ارب روپے کر دیا گیا ہے، اور وفاقی سرکاری ملازمین کی پنشن کے لیے 761 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ بجٹ میں سپریم کورٹ کے لیے 3 ارب 55 کروڑ مختص کرنے کی تجویز کی ہے۔ صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت کا پی ٹی آئی کے شعبے کو اسمال بزنس کا درجہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ خرچے کم، آمدن بڑھائیں، قرضوں کی ری پروفائلنگ کریں، ماہرین معیشت نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس چھوٹ، نوجوانوں پر ٹیکس کی شرح نصف کر دی گئی ہے، اور یوٹیلیٹی سٹورز پر مستحق افراد کے لیے 35 ارب روپے مختص کیے ہیں، اور عام انتخابات کے لیے 42.41 ارب، سیکیورٹی کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے ہیں، اور بجٹ میں انسانی حقوق ڈویژن کے منصوبوں کے لیے 814 ملین روپے مختص کیے ہیں، اور برآمدات کی فروغ اور ایکسپورٹ کونسل کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ چھوٹی صنعتوں کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی قائم کی ہے، اور سائبر سیکیورٹی کے منصوبہ کے لیے 54 کروڑ 80 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان بیت المال نیشنل کونسل آف آرٹ لوک ورثہ کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ بجٹ اس اجلاس میں 2 گھنٹے تاخیر شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کو حملوں کا گروہ نرمی اور رحمدلی کا حقدار نہیں، یہ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کے لیے بڑے ذخائر کی تعمیر کی پالیسی کا اجرا کیا گیا ہے۔ بونس شیئر کمپنیوں پر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد، اور کم از کم اجرت 32,223 ارب کے اضافی ٹیکس جو ہے وہ لگے ہیں۔ مالیاتی بل کی کاپی سینٹ میں پینشن، اپوزیشن کا شدید احتجاج، واک آؤٹ، اور فنانس بل میں سپر ٹیکس کی وصولی کے لیے 3 نئی انکم ٹیکس سیل تجویز کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاناما کا معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ 436 افراد میں سے ایک خاندان پر کیس چلایا گیا، یہ کہہ رہے ہیں جسٹس طارق مسعود۔ اور عدلیہ نے پاناما کیس میں ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سراج الحق۔ اس کے علاوہ شر پسندوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، محسن نقوی نے یہ کہا ہے۔ اور ایلیٹ فورس الاؤنس سے 10,000 مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ محسن نقوی نے۔ اس کے علاوہ پاک چین اکنامیکل کو کریڈار انڈسٹری منجمد یونٹ کے قیام کے لیے 44 ملین مختص کیے ہیں، سفیران کو 96 کروڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد مریدکے میں 17 لاکھ کے ڈاکے، 3 افراد قتل ہو گئے ہیں۔ جج دھمکی کی کیس میں عمران کی استثناء کی درخواست مسترد، 6 جولائی کو طلبی ہے۔ جہانگیر ترین نے پرویز خٹک سے معاملات طے کر لیے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا منشور اسلام پاکستان اور عوام سے سعد رضوی نے یہ کہا ہے۔ 71ویں مس ورلڈ مقابلے کا آغاز بھارت میں کیا جائے گا۔ تنخواہوں اور پینشن میں ریکارڈ اضافہ، منی بجٹ نہیں آنا چاہیے۔ تنخواہوں میں اضافہ خوش آئند ہے، تعلیمی بجٹ مایوس کن ہے، اساتذہ تنظیموں نے یہ کہا ہے۔ غیر ملکی خادمہ یا ملازم رکھنے والوں پر 2 لاکھ روپے فیس ہوگی۔ اور مہنگائی میں مزید 0.21% اضافہ ہوا ہے، اور 21 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور 10 سستی ہوئی ہیں۔ سینٹ میں پی ٹی آئی پارٹی اجلاس 9 مئی واقعات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ نواز شریف سے جگنو موسن کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملکی سیاسی قومی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ گھریلو جھگڑوں پر 3 خواتین سمیت 5 افراد نے خودکشی کر لی ہے۔ سمندری طوفان پائر جوائے کا رخ تبدیل ہو کر پاکستان کی جانب مڑ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان، شیخ رشید اور سراج الحق کو عہدوں سے ہٹانے کی درخواست پر رجسٹرار آفس سے پہلے سے دائر درخواستوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ اور 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی ہے۔ علی محمد خان کو رہائی کے بعد 5ویں مرتبہ پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور حکومت ٹیکس بڑھا رہی ہے، صوبوں کو پیسے دے رہی ہے، بجٹ پائیدار نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل۔ اور پیٹرولیم لیوی کی مدد سے 969 ارب روپے وصولی کا ہدف مقرر۔ دل کا رشتہ ایپ نے جلد شادیاں کرانے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اور پرویز الہی یاسمین راشد کی ضمانت درخواستوں پر سماعت ریکارڈ طلب، اور مونس الہی سیکرٹری کی بازیابی کے لیے 12 جون کی مہلت لی گئی ہے۔ تمام جماعتوں سے تعلقات اچھے ہیں، الیکشن پر حکمت عملی واضح کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز۔ اور وزیر اعظم کا کھیلوں کے ڈھانچوں کی ترقی کے لیے 22 میگا پروجیکٹس کی منظوری دینے کا فیصلہ۔ اور میر خلیل الرحمان جو ہیں وہ میموریل سوسائٹی کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وٹامن ڈی کی کمی اور ہڈیوں اور دل اعصابی کمزوری کا باعث بتایا ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی سے یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایڈ ہے، اس میں کوئی آلموسٹ 30 لوگوں کی پکچرز ہیں،
وہ مینشن کی ہوئی ہیں کہ ان کو پہچان کے، یعنی فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتروں پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے والے سرپسندوں عناصر کی شناخت کریں اور ان کو کیف کردار تک پہنچانے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کریں۔ شناخت کرنے والے شخص کو 2 لاکھ روپے فی کس انعام دیا جائے گا اور اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں بھی رکھا جائے گا۔ 30 تصاویریں ہیں اور ان میں سے جس کو بھی کوئی پہچان کے پولیس کو بتائے گا اس کو 2 لاکھ روپے ملے گا۔ ہمیں انسانوں اور معاشرے کو جوڑنا ہے، قومی امن کانفرنس سے ڈاکٹر مختار کا خطاب ہے یہ۔ اور بچوں میں موبائل کا استعمال روکے، نظر کا معائنہ کروائیں، یہ طبی ماہرین کہہ رہے ہیں۔ کشمیری طلبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کی تقریب، اور اس کے علاوہ BDS امتحانات کے نتائج، کامیابی کی شرح 79.88% ہے۔ اور یہ شہر کی کچھ خبروں میں شامل تھیں، اور 1022 افسران اور اہلکاروں کی اگلے عہدوں پر ترقی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں مزدوروں کو ریلیف فراہم کرنا ہوگا، مرکزی مسلم لیگ نے یہ کہا ہے۔ شعیب ہاشمی کی یاد میں تعزیتی اجلاس ہوا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر بجٹ مختص نہیں، تنخواہوں میں اضافہ مایوس کن ہے، یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ اور سید طاہر علی اکرام انتقال کر گئے، اور یہ کچھ شہر کی خبروں میں شامل تھا۔ 2 میڈیکل اسٹوروں میں موبائل شاپ، تو گودام اور بوتیکس میں ڈاکے پڑے ہیں۔ یہ جرم، انصاف اور سزا کے ٹاپک میں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم سوئمنگ پول میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ 9 پولیس اہلکار کے علاج کے لیے 23,85,000 فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں۔ سبزہ زار ذہنی مریض بچہ گندے نالے میں گر کے جاں بحق ہو گیا، اور صرف 5 ماہ میں 8 شہری ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں قتل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور منشیات فروش خاتون گرفتار ہو گئی ہے، اور تلاش ورثہ میں ایک ایڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کی شہر کی خبروں میں۔ اس کے علاوہ مین کچھ خبریں یہ ہے کہ بڑے دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ ثناء اللہ غفاری افغانستان میں مارا گیا ہے۔ 2021 میں ثناء اللہ غفاری کو اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے عالمی دہشت گرد قرار دے کر سر کی قیمت 1 کروڑ انعام مقرر کی تھی، تو وہ افغانستان میں مارا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو پہلے سیل اور خلاف ورزی پر مسمار کرنے کا حکم دے دیا، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ پاک بحریہ میں نیا کمیشن ہونے والے جہاز PNS شاہ جہاں کراچی پہنچ گیا ہے، اور PAC کے دائرہ اختیار اور طلبی کے خلاف نیب کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ بھارتی فوج نے رواں سال اب تک 2,500 کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ ترک صدر نے پہلی مرتبہ خاتون کو ترکیہ کی مرکزی بینک کا گورنر مقرر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ ڈائری اسحاق ڈار نے بجٹ پیش کرنے کا پراسرار عبور کر لیا ہے، اور سندھ کا 1,730 ارب کا بجٹ، آج تنخواہ 30% بڑھنے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مشکل وقت میں شاندار بجٹ پیش کیا ہے، یہ اوورسیز پاکستانی کہہ رہے ہیں۔ ہینا روبانی گھر کے سویڈن کے وزیر سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی ہے۔ باقی کلاسیفائڈ پیج میں ایڈز ہیں کچھ، اور بزنس پیج میں اسٹاک مارکیٹ میں پھر سے تیزی آئی ہے، انڈیکس 218 پوائنٹس بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعظم کا IMF کے تمام شرائط پوری کرنے اور اسٹاف لیول معاہدہ ہونے سے متعلق بیان بہتری کا باعث ہے۔ اور اس کے علاوہ بجٹ کا ہدف غیر حقیقت پسندانہ ہے، یہ بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے۔ پوائنٹ آف سیل رجسٹریشن کا بزنس کو فائدہ ہوتا ہے، یہ کمشنر لینڈ نے یہ کہا ہے۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ خوش آئند ہے، یہ خورشید احمد نے کہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے کرنسی کو کنٹرول کرنا ہوگا، یہ سیالکوٹ چیمبرز میں یہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ کالمز ہیں
ان کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سلیم صافی کا سب سے پہلے کشمیر لٹریچر فیسٹیول چند تاثرات دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر مجاہد منصوری نے سنگین بحران اور سنہری مواقع کدھر جانا ہے اس پہ کچھ لکھا ہے، اور عطاء الحق قاسمی نے روزن دیوار سے درد کی دیوار اس پہ کالم لکھا ہے جی۔ اس کے علاوہ وجاہت مسعود نے توسیع مبارک اس پہ لکھا ہے، اور افضال ریحان نے احتجاجی تحریکوں میں تشدد کیوں اس پہ لکھا ہے۔ مشتاق احمد قریشی نے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اس ٹاپک پہ ایک کالم لکھا ہے، اور ڈاکٹر عشرت حسین نے سندی پالیسی کے اشاریے اس پہ ایک کالم لکھا ہے، اور انور شعور کے اس شعر کے ساتھ اینڈ کریں گے کہ پہلے بھی کوئی کمی کہاں تھی تاہم یہ خبر ہے قابل غور، مہنگائی کی شرح کے علاوہ تعداد گدوں کی بڑھ گئی، اور یہ انور شعور نے اپنے خیال کا اظہار فرمایا ہے۔ اور باقی پیج پہ بقیہ کچھ خبریں ہیں، امید ہے کہ آپ کو صورتحال سے آگاہی ہوگی۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اچھا سوچیے اور اچھا کیجیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ تعالی نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔